Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. دوسرا، اللہ نے غزوہ احد کو بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. 3 ہجری میں مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی احد پہاڑ کے قریب، جس کا نام کیا تھا؟ غزوہ احد. اس میں مسلمانوں کو فتح ملنے کے بعد شکست ہوئی ہے اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے. تو اس میں کیا اسباق ملتے ہیں قرآن نے وہ بیان کیے. میں 5 سے 10 منٹ میں جلدی نمبر وار ان کو بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. پہلی بات اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں شکست ہوئی تھی تو جب یہ پیچھے گئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کا سامنا ہوا تو صحابہ کو یہ خوف ہوا کہ اب ہمیں سخت ڈانٹ پڑے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ نرم. انہوں نے کہا ہم تو بھاگنے والے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تم بھاگنے والے نہیں ہو، تم پیچھے ہٹ کے پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. ان کو موٹیویٹ کیا. قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی تعریف کی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے نبی، اگر آپ اس موقع پر بد اخلاقی کرتے، سختی کرتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیڈر میں برداشت کی قوت ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے اپنے ساتھی ہیں، کوئی بات نہیں، کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست، اور اپنی غلطی سے بھی شکست ہوتی ہے. غلطی تھی، امیر کی اطاعت نہیں ہوئی تو کوئی بات نہیں. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اس میں کہ یہ غلطی یہ تم سے ہوئی ہے، امیر کی اطاعت نہیں ہوئی. ایک جگہ پہ امیر کی اطاعت نہیں ہوئی جس کی یہ سزا ملی، لیکن اس پہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اب رو دھو نہیں بیٹھ کے کہ ہائے غلطی ہو گئی، ہائے ہائے کیا ہو گیا، ہم نے تو امیر کی اطاعت نہیں کی، اتنے لوگ مر گئے. نا 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 نا. اللہ فرماتے ہیں جو غلطی ہونی تھی ہو گئی. یہ سوچ کے خوش ہو جاؤ کہ اس شکست میں بھی حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا تھا. بہت سے لوگوں کے لیے آزمائش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سو کو شہادت کے مرتبہ عطا فرمائے. کتنا بڑا سبق ملتا ہے ہمیں کہ بھائی ہماری اپنی غلطی پر بھی اگر کوئی سزا ہمیں مل رہی ہے تو آئندہ غلطی کی اصلاح کی تو کوشش کرو، مگر ہائے ہوئے بیٹھ کے کرتے رہنا یہ اسلام میں پسندیدہ کام بولو نہیں. وہ ہو گئی مٹی پاؤ، پنجابی میں کہتے ہیں مٹی پاؤ. یار اسلام آگے بڑھاتا ہے آپ کو. روتے رہتے ہیں ابے تو نے یہ کیوں کیا، ابے تو نے یہ کیا کیوں، یا کاش کاش بیٹھ کے کرتے رہتے کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش میں ایسا نہ کرتا. بھائی بس ایک دفعہ کافی ہے. اب یہ سوچو جو مقدر میں تھا بولو ہو گیا. اسی لیے قرآن نے ایسے موقع پہ پھر سورہ آل عمران میں آیتیں نازل ہوئیں. یا ایھا الذین آمنوا، بہت اہم آیتیں ہیں. اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح باتیں مت کیا کرو. اذا ضربوا فی الارض، کافر جب زمین میں سفر کے لیے نکلتے ہیں یا جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور مارے جائیں یا سفر میں نقصان ہو جائے تو پیچھے ان کے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ سفر میں نہ نکلتے، اگر یہ جنگ میں نہ جاتے تو یہ نہ مرتے، ان کو نقصان نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں کافر پر یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں. اللہ کافروں کو ان باتوں کی توفیق اس لیے دیتا ہے لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ ایک غم جو ان کو پہنچا ہے نا سوچ سوچ کے وہ ڈبل غم ہونے لگے ان کو. ہائے یوں نہ کرتے تو کیا ہو جاتا، یوں ہو جاتا. یہ ہوتا رہتا ہے، گھر میں کوئی حادثہ ہوتا ہے، وہ کورونا سے فلاں کا انتقال ہو گیا، اس دن میری چاچی آئی تھیں، انہوں نے ٹیڑھی آنکھوں سے چھینکی تھی اس کے اوپر، دیکھا نہیں تھا بلکہ باقاعدہ اس کے اوپر چھینکی تھی، اسی سے ہوا ہے. میاں بیوی کا گھر میں پھڈا ہو گیا، شوہر کو کرونا ہوا، تھوڑے دن میں بیوی کو بھی ہو گیا. میرے پاس پھڈا آیا، بیوی کہہ رہی ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے، ان کو یہ جراثیم لے کے گھر سے باہر جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں اور آ کے میرے ساتھ سوتے تھے، یہیں سے ٹرانسفر ہوئے ہیں سارے. بھائی احتیاط کرنی ہے، جو ہو گیا بولو ہو گیا، بھائی وہ مقدر میں تھا. بھائی وہ ایک جاننے والے کو کورونا ہوا، وہ کسی نے غسل دیا، جس نے غسل دیا اس کو تھوڑے دن میں کورونا ہو گیا، وہ بھی مر گیا. اب لوگ بہ رہے ہیں ہائے 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 اس میں بھی. بھائی چھوڑو یار، احتیاط اچھی چیز ہے، جو ہو جائے وہ مقدر میں. جو دیکھو جو کام ہو گیا نا، ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ مقدر میں کیا تھا، لکھا ہوا تھا. چونکہ جب تک ہوا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمیں احتیاط کریں گے. اب یہ نہیں کہ غسل دینا چھوڑ دیں کرونا کے مریضوں کو،
غسل دیں ضرور احتیاط کے ساتھ. اور ایک کیس مرنے کا ہے تو لاکھوں نہیں بھی مرے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ جس نے بھی غسل دیا وہ مر گیا. تو لوگ بلیاں ڈال رہے ہوتے ہیں, انہوں نے کیا ہے, اس نے کیا ہے, اس نے کیا ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہو گیا ہو گیا, مقدر میں تھا. تو اللہ نے فرمایا کافروں کی طرح ایسے باتیں نہ کیا کرو کہ اگر یوں ہوتا تو یوں. ہاں آئندہ کے لیے اصلاح عمل کے لیے یہ سوچنا ٹھیک ہے کہ اپنی غلطیوں کی ہم اصلاح کر لیں, آئندہ وہ غلطی ہم دوبارہ نہ دہرائیں, اتنی حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن اس پہ کہ یہ مصیبت کیوں آئی, بھائی یہ تو آنی ہی تھی, یہ غلطی ہم سے ہونی تھی, بس یہ ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے واللہ یحیی و یمیت, تم کافروں کی طرح ایسی باتیں نہ کیا کرو, موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ. اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ جو منافقین کہہ رہے ہیں اگر غزوہ احد میں ہم نہ نکلتے تو مر جاتے, تو جو مر گئے ہیں وہ اللہ کے پاس گئے ہیں, اللہ ان کو اجر دے گا. منافقین نے نا غزوہ احد میں بہت پروپیگنڈا کیا تھا, دیکھو مروانے کے لیے ہم کو لے گئے تھے, ہم تو منع کر رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ, پھر بھی لے گئے, مروا دیا, ہم صحیح کہہ رہے تھے نا. ایسے فسادی ہر معاشرے میں ہوتے ہیں جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کام کرو, آپ اس کے مشورے پر عمل نہ کریں اور نقصان ہو جائے نا تو ساری زندگی تانے دیتے ہیں. ساری زندگی کیا کرتے ہیں, دیکھا میرے مشورے پر عمل نہیں کیا نا, دیکھا میرے مشورے پر عمل نہیں کیا نا. جو اصلاح والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے مشورہ دیا تھا, حکم نہیں دیا تھا, کھوپڑی آپ نے اپنی استعمال کرنی تھی, نقصان ہو گیا تو بس مقدر میں لکھا ہوا تھا. وہ یہ نہیں کہتے دیکھا دیکھا میں نے کہا تھا نا. شادی بیاہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہر کام میں میں نے بولا تھا نا کر رہے تھے, میں نے بولا تھا نا یہ ہوگا, ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یہ فسادی ہوتے ہیں. بھائی جو ہو گیا بھائی ٹھیک ہے آپ کا ہو سکتا ہے مشورہ صحیح ہو, لیکن اگلے کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا, تو انسان اپنی کھوپڑی سے سوچتا ہے نا. تو منافقین یہ کہہ رہے تھے کہ غزوہ احد میں مدینہ سے باہر نکل کے ہمیں نہیں لڑنا چاہیے, اور یہ بھی کہہ رہے تھے یہ تو لڑائی ہے نہیں, یہ تو خودکشی ہے, اتنا طاقتور دشمن ہے اور ہمیں نکال دیا اور شکست بھی ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ جو منافقین باتیں کر رہے ہیں نا کہ ہمارے مشورے پر عمل نہیں ہوا اس لیے مر گئے اور ہم دیکھو بچ گئے, تو اللہ فرماتے ان سے کہو قل فادرؤوا عن انفسکم الموت, تم ذرا اپنے آپ کو اب موت سے بچ کے دکھاؤ. آج ان منافقین میں کوئی زندہ ہے بھائی؟ جو گئے وہ اچھی موت سے گئے, جو بچ گئے وہ اچھی موت نہیں مرے, وہ مر گئے آج سارے, کوئی بھی زندہ نہیں ہے. اور اللہ نے فرمایا ان میں جس کی موت لکھی ہوئی تھی نا, تقدیر ان کو ان کے بستروں سے اٹھا کے میدان جنگ میں لا کے مارتی. تقدیر بہانے تلاش کرتی ہے, وہ تقدیر نکال کے لاتی, ان کو پچھاڑتی. یہاں پہ ان کمبختوں کی قسمت میں موت تھی نہیں, اللہ ان کو شہادت دینا ہی نہیں چاہتا تھا. تو کتنا زبردست. اور پھر آخری بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے مشورے پر عمل کیا, نبی کا مشورہ بھی یہ تھا مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کرتے ہیں, اس کا مقصد موت سے ڈر نہیں تھا, اس کا مقصد حکمت کہ ہم کمزور ہیں تو ہمیں اندر رہ کے دفاع کرنا چاہیے. بالکل ہم سامنے آ کے ظاہر ہو گئے تو نقصان کا خطرہ زیادہ ہے, لیکن آپ نے صحابہ کے مشورے پر عمل کیا, اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور نقصان ہو گیا. تو اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ آپ صحابہ کو طعنہ نہیں دے سکتے. سمجھ رہے ہیں نا, کیونکہ جو قوائف تھے نا وہ آپ نے پورے کر لیے. امیر یہی کرتا ہے بھائی, سب سے مشورہ لینے کے بعد جو رائے بنتی ہے اس پر عمل کرتا ہے. تو جب رائے بن کر عمل کرنے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو بس اللہ پہ توکل کرنا ہے. توکل کا مطلب کیا, اب فائدہ ہو تو بھی ٹھیک, نقصان ہو بولو تو بھی ٹھیک, اور آئندہ بھی انہی سے مشورہ لینا ہے. کیا اسباق سکھائے جا رہے ہیں بھائی, ہے بھائی. ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ہوا, آئندہ تم تو مشاورتی کونسل سے استعفے دو سب سے پہلے, آئندہ ان سے کبھی مشورہ نہیں لینا. چلو اللہ فرماتے ہیں ان سے اب بھی مشورہ لینا ہے, شاورہم فی الامر, مشورہ, کیونکہ آپ کو اللہ قیامت تک کے لیے اصول سکھا کے جا رہا ہے جو اپنی امت, وہی تھوڑی ہوگی قیامت تک, مشوروں سے ہی امت چلے گی. تو مشورے میں خیر ہے, مشورے کے بعد اگر رزلٹ نیگیٹو بھی ہو تو پازیٹیو ہی ہے, بس وہ نہیں آ رہی نا میرا خیال ہے بات. نقصان بھی ہو تو وہ نقصان نہیں ہے, وہ کیا ہے, فائدہ ہے. اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ نے فرمایا کہ اب بھی مشورہ لینا ہے, ان کو آر نہیں دلانی ہے, اور آپ نے اچھا کیا, آپ نے ان کا حوصلہ بلند کیا, سختی نہیں کی آپ نے, جس کی وجہ سے ان کو موٹیویشن ملی, صحابہ دوبارہ کھڑے ہو گئے.
خالد ابن ولید اس وقت غیر مسلموں کے کمانڈر تھے. انہوں نے کہا کہ یہ شکست کھا کے دوبارہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے, بڑا حوصلہ ہے. اس کی وجہ سے ان کی دوبارہ حملے کی ہمت نہیں ہوئی. قرآن نے یہ تمام باتیں صحابہ کی تعریف کی ہیں, اور قرآن نے کہا جو جنگ میں پیچھے بھاگے تھے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, تحقیق اللہ نے معاف کر دیا ہے. قیامت تک کے لیے قرآن میں یہ آیتیں اللہ نے داخل کر دیں کہ اس شکست پہ صحابہ پہ کسی کو انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, اور اس شکست کی صحابہ نے تلافی بھی کی کہ دوبارہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں اب دوبارہ لڑیں گے, ہم بھاگے ہیں لیکن لڑیں گے ہم دوبارہ. تو اللہ نے تعریف کی ہے کہ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی انہوں نے نبی کی پکار پر لبیک کہا. اس کے بعد بھی اگر کوئی صحابہ پہ تانے دیتا ہے تو وہ اللہ پہ الزام لگا رہا ہے, وہ صحابہ کو برا بھلا حقیقت میں نہیں کہہ رہا. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. تو ہمیں غموں میں بھی بڑے اسباق ملتے ہیں بھائی, ٹینشنوں میں بھی جو ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. اس لیے حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل ولی وہ ہے جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دے. سمجھ رہے ہیں,